السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الفلق، فلق جو کہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاف لام پیش قل، حمزہ زبر آ، عین واو پیش عو، اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، با زیر بی، را با زبر رب، بی رب، با لام زیر بل، بی رب بل، فا زبر فا، لام زبر لا، قاف زیر قی، بی رب الفلق، وقف کی صورت میں بی رب الفلق۔ اس میں کاف کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور اعوذ میں آپ حمزہ کی آواز اور عین کی آواز میں فرق کریں گے، اعوذ، اور عین کو حلق سے نکالیں گے، اور واو ساکن سے پچھلے حرف پر عین پر پیش آ رہا ہے تو یہ واو مدہ ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، اعوذ اعوذ، ذال کو ہم سافٹ پڑھیں گے، برب الفلق۔ اس میں را کو پر پڑھیں گے، جب بھی را کے اوپر زبریاں پیش آتا ہے تو ہم را کو پر پڑھتے ہیں، اور وقف کی صورت میں کاف کے اوپر قلقلہ ہوگا اور اس کو ہم پر بھی پڑھیں گے، برب الفلق، من شر ما خلق، من، اس پہ ہم اخفا کریں گے، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے اور نون کی آواز کو ہم چھپائیں گے، من شر، من شر، را کو بریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر آ رہی ہے، ما خلق، ما، یہ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ الف مدہ ہے اور اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، ما خلق، خا، خا کو حلق سے نکالیں گے اور آخر پہ ہم قلقلہ کریں گے، خلق، خلق، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ، ادھر بھی ہم نون ساکن کی آواز کو چھپائیں گے کیونکہ حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، وَمِن شَرِّ، را کو ہم بریک پڑھیں گے، غاسق، غا کو ہم، غین کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور الف سے پہلے غین کے اوپر زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے، جب بھی الف سے پچھلے حرف پر زبر ہوگا تو وہ الف مدہ ہوگا، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے، غا، غا، اتنا بس کھینچیں گے، غاسق اذا، ادھر ذا، ادھر جو الف آیا الف سے پہلے زال ہے تو زال کے اوپر زبر ہے تو یہ بھی الف مدہ ہے، اس کو بھی ہم کھینچیں گے، اذا وقب، کاف کو بھی پر پڑھیں گے اور با کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ قلقلہ کے 5 حروف ہوتے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، جب یہ 5 حروف ساکن ہوتے ہیں تو ہم ان کے اوپر قلقلہ کرتے ہیں، اذا وقب، وقب، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن، ادھر پھر ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، وَمِن شر، تو نون ساکن کی آواز کو ظاہر نہیں کرنا، چھپانا ہے، وَمِن شَرٍ، رن، ادھر را کو ہم بریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے اور نون مشدد، نون کے اوپر جب شد آتا ہے اور میم کے اوپر شد آتا ہے تو ہم غنہ کرتے ہیں، یعنی کہ آواز کو ناک میں لے کے جاتے ہیں، شرن، رن، یہ جو آواز آ رہی ہے یہ غنہ کی ہے، شرن نفاثاتی، نفاثاتی، اس میں فا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، سا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے تو اس کو بھی ہم ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے جتنا ہم حروف مدہ کو کھینچتے ہیں، نفاثاتی فی العقد، فی العقد، تو اس میں کاف کو پر کریں گے اور دال ساکن کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے، دال، فی العقد،
وَمِن شَرِّ، پھر ہم من پہ پھر ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد شین حروف اخفا میں سے ہے. وَمِن، تو وَمِن پہ ہم نون ساکن کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے، چھپائیں گے. وَمِن شَرِّ حاسد، ہا کو حلق سے بھی نکالیں گے اور ایک الف کے برابر ہا کو کھینچیں گے کیونکہ الف سے پہلے ہا کے اوپر زبر ہے. حاسد، سین میں سٹی کی آواز آئے گی. حاسد اذا حسد، اذا پہ ذال کو ہم ایک الف کے برابر کھینچیں گے کیونکہ الف سے پہلے ذال کے اوپر زبر آ رہا ہے. اذا حسد، ہا کو پر پڑھیں گے اور سین میں سٹی کی آواز آئے گی اور دال پہ جب ہم دال کو ساکن کریں گے وقف کی صورت میں تو اس کے اوپر قلقلہ ہوگا. اذا حسد